بہاولپور یونیورسٹی وہاں پہ خواتین کے ساتھ کس طرح ہراسمنٹ کے واقعات ہوئے، اس پر سب سے پہلے میں نے آواز اٹھائی۔ ہم سب کی معاشرے میں یہ رسپانسبلٹی ہے کہ اپنی بچیوں کو، اپنی خواتین کو ایجوکیشن دیں۔ اگر کوئی خدا نہ خواستہ آپ کی طرف غلط ہاتھ بڑھاتا ہے تو آپ نے اس ہاتھ کو کیسے روکنا ہے، ان کو پراپر طریقے سے بتایا نہیں جا رہا کہ بچے اگر کوئی تمہیں جو ہے وہ ہیراس کر رہا ہے تو تم نے اس کا ریئیکٹ کیسے کرنا ہے۔ اپنے کام نکلوانے کے لیے ان کو فرینکنس کے اس لیول پر لے کر مت آئیں کہ جس میں وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ فری ہو جائیں۔ آپ نے کرائٹیریا سیٹ نہیں کیا کسی چیز کا تو آپ کی بچیاں تو غیر محفوظ ہوں گی گندی نظروں سے۔ دل کے اندر جو ہے وہ خواہشات ابھر رہی ہیں، آپ جب تک وہ اٹیمپٹ نہیں کر لیں گے آپ کو سائیکولوجیکلی طور پر جو ہے وہ سکون نہیں ملے گا۔ آپ اپنی آواز بلند کرو، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ کسی سے نہیں ڈرنا آپ نے۔ اگر کسی نے آپ کو جو ہے وہ بیڈ ٹچ کیا ہے، کسی نے آپ کو جو ہے وہ ہراس کرنے کی کوشش کی ہے، یہ وہ وقت نہیں ہے کہ آپ خاموشی سے جو ہے برداشت کریں۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان عثمان۔ آج میرے ساتھ ڈاکٹر نبیہ علی خان موجود ہیں جو کہ اپنی موٹیویشنل ویڈیوز کی وجہ سے وائرل ہیں۔ پاکستان اور پاکستان سے باہر تمام ممالک میں ان کی ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں، لوگ بڑا پیار دیتے ہیں۔ تو آج ہم ان کے پاس موجود ہیں، ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ آخر ہراسمنٹ جو کہ ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں ہوتی ہے اور بہت سارے معاملات خراب ہوتے ہیں، اس کے علاوہ میاں بیوی کا جو تعلق ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ میرے ساتھ ڈاکٹر صاحبہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک، اللہ کا شکر، آپ سناؤ۔ بڑی لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، ویڈیوز جب ہم لگاتے ہیں تو لوگ اس پہ بڑا پیار دیتے ہیں۔ اچھا، بات کرتے ہیں ہم ہراسمنٹ کے حوالے سے۔ جو ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں ہراسمنٹ بڑی زیادہ ہے، آئے دن کچھ نہ کچھ نیا ملتا ہے کہ کسی کے ساتھ ریپ ہو گیا، کسی کے ساتھ اس طرح سے ہو گیا، کسی نے خودکشی کر لی۔ آخر یہ چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ دیکھیں، ہمارے جو انسٹیٹیوٹس ہیں، جو ہمارے کالج، یونیورسٹی، اسکول ہیں، اس میں بچیوں کے ساتھ جو ہے اس طرح کے معاملات ہراسمنٹ کے، یا ورکنگ پلیس پہ جو خواتین کام کرنے کے لیے باہر نکلتی ہیں ان کے ساتھ ہراسمنٹ کے جو واقعات ہوتے ہیں، پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے اپنی خواتین کو کہ انہیں اپنا سیلف ڈیفینس کیسے کرنا ہے۔ اس میں ایجوکیشن کی بہت اشد ضرورت ہے اس وقت میں کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی بچی کے ساتھ جو ہے وہ یہ اٹیمپٹ ہو رہا ہے، ریپ کیس جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں، تو وہ انوائرمنٹ کے حوالہ سے بڑا کاؤنٹ کرتی ہیں چیزیں۔ دیکھیں، یہ یکدم یہ سب کچھ نہیں ہوتا، اس کے پیچھے پوری پلاننگ ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے کچھ ایسے سمٹمز ہوتے ہیں جو اس خاتون کو فیل ہو رہے ہوتے ہیں، اسے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کوئی اس کی ریکی کر رہا ہے، کوئی اس کے بارے میں جو ہے وہ بارہا جو ہے وہ پوچھ رہا ہے، پوچھ گچھ ہوتی ہے، چیزیں، معاملات ایسے یکدم جو ہے وہ یہ سب چیزیں نہیں ہو جاتی ہیں۔ جہاں بھی ریپ کیس اٹیمپٹ ہوتے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ آپ کی جو یونیورسٹی ہے بہاولپور یونیورسٹی، وہاں پہ خواتین کے ساتھ کس طرح ہراسمنٹ کے واقعات ہوئے، اس پر سب سے پہلے میں نے آواز اٹھائی۔ میں واحد اینکر تھی آپ کی، ایز اے جرنلسٹ میں نے جو ہے وہ اس کے تمام تر حقائق سامنے لے کر آئی۔ مین اسٹریم میڈیا پہ آج سے پہلے کسی اینکر نے جو ہے بہاولپور یونیورسٹی کا واقعہ نہیں اٹھایا۔ میں نے اپنے پروگرام میں جو ہے بہاولپور یونیورسٹی کو جو ہے وہ ڈسکس کیا اور ان چہروں کو جو ہے وہ بے نقاب بھی کیا۔ مجھے تھریٹس بھی آئے، بہت ساری چیزیں جو ہے معاملات بھی بھگتنے پڑے، لیکن ہمارے ساتھ یہ سب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ جب ہم محکموں کی کارکردگی اور بے ضابطگی لوگوں کے سامنے لے کر آتے ہیں، ہمیں تب بھی بہت سی جو ہے وہ اس طرح کی تھریٹس کالز آتی ہیں۔ تو لیکن ہم نے اپنا کام تو کرنا ہے، ہم صحافی ہیں، ہم ظاہر ہے میں ماہر نفسیات بھی ہوں، صحافی بھی ہوں، تو دونوں ہی طرح سے میری لائبلٹیز اور میرا جو ایک کام ہے وہ بڑا سخت ہو جاتا ہے۔ خواتین کو ایجوکیٹ کرنا، کیونکہ میں ویمن امپاورمنٹ پہ کام بھی کرتی ہوں، خواتین کو جو کہ ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہیں ان کو ریسکیو بھی کرتی ہوں، اور ایسی خواتین جن کو گھر میں جو ہے وہ پروٹیکشن فراہم نہیں کی جا سکتی یا وہ کسی تکلیف یا اذیت کا شکار ہیں، تو ان کو ریسکیو کر کے جو ہے وہ محفوظ مقام تک جو ہے وہ جیسے ویمن ورچوئل پولیس اسٹیشن ہے ان کو بتانا کہ آپ پولیس سے جو ہے وہ رابطہ کر لیں، یا آپ کے ساتھ یہ مسائل ہیں تو وہاں تک جو ہے وہ ان کو لے کے جانا، پولیس کے ساتھ ان کو جو ہے ان کانٹیکٹ کروانا، اور جو ان کو زد و کوب کرتے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ کمپلینس بھی درج کروانا۔ ان سب چیزوں میں جو ہے ہم اپنی خواتین کا جو ہے وہ میں ساتھ دیتی رہتی ہوں۔ لیکن پھر بھی انڈیویجول ایک میری رسپانسبلٹی نہیں ہے، ہم سب کی معاشرے میں یہ رسپانسبلٹی ہے کہ اپنی بچیوں کو، اپنی خواتین کو ایجوکیشن دیں۔ گڈ ٹچ بیڈ ٹچ سے کام آگے بہت نکل چکا ہے۔ یہ جو گڈ ٹچ بیڈ ٹچ ہے نا، بچوں کو بتانا کہ ایسے ایسے، بچوں کو پراپر طریقے سے کھل کے بتائیں کہ بچے اگر کوئی خدا نہ خواستہ آپ کی طرف غلط ہاتھ بڑھاتا ہے تو آپ نے اس ہاتھ کو کیسے روکنا ہے۔ کوئی غلط نظر سے اگر آپ کو کوئی انکل یا کوئی آپ کا جو ہے رشتہ دار دیکھ رہا ہے یا کوئی باہر کا بندہ دیکھ رہا ہے تو اس سے آپ نے کس طریقے سے ریئیکٹ کرنا ہے، کیسا آپ کا بیہیویئر ہونا چاہیے۔ ہماری بچیاں جو اسکول، کالج اور یونیورسٹیز میں پڑھنے کے لیے جاتی ہیں وہ اتنی ایجوکیٹ نہیں ہوتی، اس طرح کے رویوں کو برداشت کرنے
کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتی ہیں, کیونکہ ان کو جو ہے وہ اس کی کوئی ٹریننگ نہیں دی جا رہی. ان کو پراپر طریقے سے بتایا نہیں جا رہا کہ بچے اگر کوئی تمہیں جو ہے وہ ہیراس کر رہا ہے تو تم نے اس کا ریئیکٹ کیسے کرنا ہے, کیونکہ آپ نے اس کا رسپانس کرنا ہے نا, تو رسپانس کیسے کیا جائے گا یہ ہم نہیں بتاتے. بہرحال میں یہ سمجھتی ہوں کہ لڑکیوں کو 3 چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے. ایک تو یہ کہ آپ جس کالج, اسکول یا یونیورسٹی میں ہیں اس کے ایسے کسی انوائرمنٹ کا حصہ مت بنے, کسی ایسے انوائرمنٹ میں مت جائیں جہاں پہ ریسٹرکٹڈ ایریا ہو, جو کہ ریڈ لائن ایریا ہو, جہاں پہ کوئی موجود نہیں ہے, جہاں پہ بچے نہیں ہیں, لوگ نہیں ہیں. آپ ایسے جگہ پہ بالکل نہ جائیں. دوسری خاص بات, اپنے گارڈ سے, کینٹین والوں سے, مرد حضرات سے جو آپ کے وہاں پر جو ہے وہ سٹاف ہے, ان سے زیادہ فرینک مت ہوں. اپنے کام نکلوانے کے لیے ان کو فرینکنس کے اس لیول پر لے کر مت آئیں کہ جس میں وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ فری ہو جائیں. اپنا ایک ایٹیٹیوڈ لیول ہمیشہ برقرار رکھیں. تیسری خاص اور اہم بات جو آپ نے کرنی ہے, وہ تیسری خاص اور اہم بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی لائیو لوکیشن اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمیشہ شیئر رکھنی ہے. آپ کس جگہ موجود ہیں, کس جگہ موجود نہیں ہیں. اگر آپ کے کالج, یونیورسٹی یا اسکول میں موبائل فون استعمال کرنے کی جو ہے وہ آپ کو اجازت نہیں ہے, تو والدین کو چاہیے کہ ویک میں ایک دفعہ لازمی بچوں کے ٹیچرز کے ساتھ, ایڈمنسٹریشن کے ساتھ, پرنسپل کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں رہیں, بچوں کی سمجھ بوجھ اور جو ہے وہ ان کے بارے میں جو ہے وہ آگاہی لیتے رہیں, تاکہ والدین کو بھی پتا ہو کہ ہمارے بچے محفوظ ہاتھوں میں ہیں. دیکھیں اب وہ دور نہیں رہا. آج سے 10 سال 15 سال پہلے جب ہم پڑھا کرتے تھے نا, تو یہ سب چیزیں ہم نے کبھی نہیں دیکھی. ہمارے بھی گارڈز ہوتے تھے کالج, یونیورسٹی کے, اسکول کے, وہاں پہ کینٹین والے بھی ہوتے تھے انکل, اور جو ہے وہ وہاں پر اور بھی بندے ہوا کرتے تھے جو کام کرتے تھے, مالی تھے, اور جو ہے وہ ایون ہمارے جو ہے پروفیسرس حضرات تھے. لیکن کیا تھا کہ جب ان کو چوز کیا جاتا تھا نا, یا ان کو رکھا جاتا تھا, تو خاندانی آدمی دیکھا جاتا تھا. صرف یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ اس کے پاس ڈگری ہے یا اس کے پاس اس چیز کی جو ہے ایکسپرٹی ہے. اس کو باقاعدہ طور پہ اس کی تمام چھان بین کر کے, پیچھے اس کے خاندان کا جان کے, وہ کہاں رہتا ہے, کیا معاملات ہیں, تمام تر چیزیں کالج, یونیورسٹی اور اسکول کی ایڈمنسٹریشن کے پاس اس کی جمع ہوتی تھی, تب جا کے جو ہے وہ لوگوں کو رکھا جاتا تھا. آج تو جو ہے وہ کسی کی بھی سفارش آ جائے تو اس کو گارڈ بھرتی کر لیا جاتا ہے. آج کسی کی سفارش آ جائے تو آپ کے پرائیویٹ اسکولوں میں جو ہے وہ کینٹین کے ٹھیکے دے دیے جاتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں, جب آپ نے کرائٹیریا سیٹ نہیں کیا کسی چیز کا, تو آپ کی بچیاں تو غیر محفوظ ہوں گی, گندی نظروں سے جو ہے وہ محفوظ نہیں رہ پائیں گی. گندی نظر والا کوئی بھی آدمی جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ہیراسمنٹ کا شکار کرے گا, کیونکہ آپ کس کا دماغ صاف کریں گے. یہاں پہ اتنی گندگی پھیل چکی ہے, اتنی جو ہے بے روی آپ کے معاشرے میں پھیل رہی ہے. آپ کے پاس جو ہے وہ مختلف ویب سائٹس موجود ہیں جس پہ گند جو ہے آپ کا بچہ بھی دیکھ رہا ہے, آپ کا بڑا بھی دیکھ رہا ہے, آپ کے شادی شدہ مرد حضرات بھی دیکھ رہے ہیں, عورتیں بھی دیکھ رہی ہیں. کیا ہے کہ مائنڈ جو ہے وہ ویژولائز ہو رہا ہے, دیکھ رہا ہے, ویژول کو دیکھ کر جو ہے وہ دل کے اندر جو ہے وہ خواہشات ابھر رہی ہیں. آپ جب تک وہ اٹیمپٹ نہیں کر لیں گے, آپ کو سائیکلوجیکلی طور پر جو ہے وہ سکون نہیں ملے گا, آپ سائیکلوجیکلی جو ہے وہ پریشان رہیں گے. اسی لیے کہتے ہیں کہ آنکھوں کی حفاظت ضروری ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں سے کہیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے کہہ دیا, اور سائنس نے اپروو کر دیا کہ نگاہ کی گندگی سے جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ گناہ شروع ہوتا ہے. تو آپ خود دیکھ لیں کہ آپ نے اپنے بچوں کو یہ سکھایا, آپ نے اپنے بچوں کو بتایا کہ صحیح اور غلط کیا ہے. اگر خدا نہ خواستہ جو ہے وہ کسی کی کوئی گندی نگاہ پہ پڑی, یا عورت میں تو بڑی کیپیسٹی ہوتی ہے, بچیاں تو سمجھ جاتی ہیں کہ اگر انہیں کوئی ہیراس کر رہا ہوتا ہے, یہ لڑکیاں سمجھ جاتی ہیں, لیکن بولتی نہیں ہیں, ڈرتی ہیں کہ کہیں جاب نہ چھٹ جائے, کہیں اسکول یا کالج سے نکال نہ دیں, کہیں ہماری تعلیم خراب نہ ہو جائے. بچیوں, اپنے آنے والے مستقبل کا فیصلہ اس وقت میں مت کیا کرو, ڈرو مت, آپ اپنی آواز بلند کرو, اللہ آپ کی مدد کرے گا. کسی سے نہیں ڈرنا آپ نے. اگر کسی نے آپ کو جو ہے وہ بیڈ ٹچ کیا ہے, کسی نے آپ کو جو ہے وہ ہیراس کرنے کی کوشش کی ہے, یہ وہ وقت نہیں ہے کہ آپ خاموشی سے جو ہے برداشت کریں. کل کو خدا نہ خواستہ اس نے آپ کا ریپ اٹیمپٹ کر دیا, تو پھر بھی تو دنیا بھر کو پتہ چلے گا, یا خدا نہ خواستہ جو ہے وہ آپ کا نقصان ہو جائے گا. تو خدا کے لیے اس سے پہلے بولو, لوگوں کو بتاؤ. اگر تمہارا کوئی باس, اگر تمہارا جو ہے وہ کوئی ایم ڈی, اگر تمہارا کوئی جو ہے وہ جاننے والا کوئی بھی افسر, یا کوئی بھی بندہ جس کو تم سمجھتے ہو کہ تم سے بڑا ہے, اور اگر تم نے اس کے خلاف بولے تو وہ تمہارے خلاف جو ہے وہ کچھ بھی کیا کرے گا, نوکری سے نکال دے گا. ایسی 1000 نوکریاں جہاں پہ آپ ہیراس ہو کے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, آپ کو وہاں اپنی عزت نفس کا سودا نہیں کرنا چاہیے.